بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فچ اور موڈیز کے بعد ایس این پی گلوبل نے بھی پاکستان کی ریٹنگ نیچے کر دی ہے۔ ٹرپل سی پلس پہ چلی گئی ہے پاکستان کی ریٹنگ بی نیگیٹو سے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی جو کریڈٹ کی صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں آج کہ ہمارے ریزروز میں کتنی کمی ہوئی ہے، رجیم چینج آپریشن نے کیسے ستیہ ناش کیا ہے معیشت کا، اور یہ ملک سے جو غداری کی گئی ہے اس پہ آخر کسی کو تو سزا ہونی چاہیے۔ لیکن اس سب سے پہلے اعظم سواتی کی ایک ٹویٹ پہ کہ اس نے باجوہ پہ الزام لگایا، اس کو کہہ رہی ہیں کہ اس کو عمر قید ہوگی۔ میں آپ کو یاد دہانی کے لیے یہ سنانا چاہتا ہوں کہ فوج کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر کیا الزام لگائے تھے اور اس کے انعام میں اس کو حکومت دی گئی ہے۔ ذرا یہ سن لیں ایک دفعہ۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو دینے ہیں، جنرل فیض حمید کو دینے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ کو 2018 الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی اور عوام کے مینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ کو ارکان پارلیمنٹ کی ہارس ٹریڈنگ کا حساب دینا ہے۔ اور جنرل باجوہ صاحب، آپ کو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے عمران نیازی کو عوامی مینڈیٹ کے خلاف وزیر اعظم بنانے کا حساب دینا ہے۔ یہ آپ نے سن لیا، آئین توڑنے کا الزام لگا رہا ہے۔ کیا اس میں ادارے میں میوٹنی نہیں ہوتی؟ اس سے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی پہ یہ آئین توڑنے کا الزام ان پہ لگا رہا ہے۔ انعام کے طور پہ بیٹی کو لندن بھجوا دیا، بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا، پورے خاندان ٹبر کے کیس ختم کر دیے، اور اعظم سواتی نے ٹویٹ کر دیا تو وہ چھپ گیا زیادہ۔ کیوں؟ میں بتاتا ہوں۔ جس سائیڈ پہ نواز شریف کھڑا ہے نا، وہ کمپنی کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ وہ سائیڈ ہے امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی۔ جس سائیڈ پہ عمران خان کھڑا ہے نا، وہ کمپنی کے مفادات کو نقصان پہنچاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اس لیے اعظم سواتی سے تکلیف پہنچتی ہے۔ عمران خان کمپنی اور ڈالروں کے درمیان کھڑا ہو گیا آ کے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا غداری کی ہے۔ یہ جو حلق بغلول گیا ہے نا چھوڑ کے، اور اپنی جگہ جو نیا آیا ہے اس کو بھی ذرا ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے، سب نظر آ رہا ہے۔ تو میں پہلے آپ کو موجودہ صورتحال دکھاؤں۔ یہ آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں، اگر آپ بالکل نیچے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا مارچ 2014 اور دسمبر 2022۔ بالکل آپ نیچے والی لائن میں دیکھیں تو آپ کو یہ سارا نظر آ جائے گا مہینوں کا۔ زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے اس وقت 6 ارب اور 116 ملین ڈالر رہ گئے ہیں صرف، یعنی 6 ارب ڈالر ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، جو کہ پچھلے سال اکتوبر تک 20 ارب ڈالر پہ تھے اسٹیٹ بینک کے۔ پچھلے سال اکتوبر تک یہ 20 ارب ڈالر تھے۔ یہ کیسے خراب ہونا شروع ہوئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ تو معیشت کا تھا کہ ایک دم عالمی طور پہ طوفان آ گیا، عالمی مہنگائی ہو گئی بہت زیادہ۔ میں آپ کو جو ایس این پی نے ریٹنگ دی ہے اور جو انہوں نے بتایا وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، جو عالمی ادارے نے کہا ہے، لیکن میں بھی آپ کے سامنے ان کا کچا چٹا کھولوں نا۔ انہوں نے کیا غداری کی ہے ملک کے ساتھ۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیکیدار ہیں اس ملک کے، یہ غدار ہیں اس ملک کے۔ انہوں نے ہر دور میں ہر نسل سے غداری کی ہے، اور میں آپ کو نمبرز دکھاؤں گا۔ نمبرز کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یاد رکھیں، نمبرز کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ جتنا مرضی بیانیے بنا لیں، میں آپ کے سامنے آفیشل اسٹیٹ بینک کے نمبرز رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ چیک کریں ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا اوپر لکھا ہوا منتھ اینڈ لیولز، یہ آپ نے دیکھنا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ منتھ اینڈ لیولز، اور اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے اکتوبر 2021 کا مہینہ جب ختم ہوا، 17.199 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک میں پڑا تھا، 6.629 ارب ڈالر ہمارا پرائیویٹ بینکوں میں پڑا تھا۔ ٹوٹل زر مبادلہ کے ذخائر تھے 23 ارب ڈالر کے۔ پرائیویٹ بینکوں میں اگر آپ بالکل نیچے آ جائیں تو میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں اب کہ 16 دسمبر کا فگر کیا ہے۔ ویک اینڈ لیولز اب آپ دیکھیں، 16 دسمبر 2022 کو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو اکتوبر 2021 میں، اور اکتوبر 2021 کیوں امپورٹنٹ ہے یہ آپ کو میں سمجھاتا ہوں آگے، 17 ارب ڈالر سے اوپر تھے، وہ اب 6 ارب ڈالر رہ گئے ہیں۔ 11 ارب ڈالر کا پاکستان کا زر مبادلہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے قرضوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ ہم نے قرضے نہیں لیے، ہم نے اس دوران قرضے بھی لیے ہیں۔ آئی ایم ایف سے بھی ہمیں پیسے ملے ہیں 2 بار، اس دوران ہمیں اور بینکوں سے بھی پیسے ملے ہیں، ہم نے بانڈز بھی فلوٹ کیے ہیں۔ یہ سب کرنے کے باوجود، پیسہ ملک میں آنے کے باوجود 2.5 ارب ڈالر چین سے آیا، اور ہمیں باہر سے پیسے بھی آئے، پھر بھی 11 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ اب یہ کیوں ہوا یہ سمجھ لیں۔ اکتوبر 2021 میں
गैर आईनी तरीके से बाजवा साहब ने DGISI तब्दील करके नया DGISI लगाया। गैर आईनी तरीके से याद रखें, आईनी तरीका यह है कि वजीर आजम तकर्री करेंगे, जबकि वजीर आजम के दस्तखत भी लिए बगैर, किसी समरी के ऊपर वजीर आजम के दस्तखत हुए बगैर बाजवा साहब ने DGISI तब्दील करके अपना लगाया। इससे क्या हुआ मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि हम मेशत को समझते हैं तो आपको भी समझा रहे हैं। मार्केट्स पाकिस्तान में और बैरूनी और लोकल इन्वेस्टर हमेशा देखता है कि एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत के साथ कैसे ताल्लुकात जा रहे हैं। जब यह ड्रामा किया गया, जब ये आइन तोड़ा गया और शबखून मारा गया बाजवा साहब की तरफ से, मार्केट्स घबरा गई, इन्वेस्टर घबरा गया। समझ रहे हैं आप, हर चीज टर्मोइल का शिकार होना शुरू हो गई उस वक्त से ही। ये वही वक्त है कि जब तकर्री हो गई तो ने साहब ने आते ही जरदारी को पैगाम भेजाया कि आए कोई फार्मूला बनाते हैं, जिसका जरदारी का बयान है नवंबर एंड का या दिसंबर के शुरू का, कि हमें आके कहते हैं जी कोई फार्मूला बनाएं। तो मैंने उनसे कहा कि ये फार्मूले शूले ना बनाओ, पहले इसे निकालो फिर हम कुछ कर लेंगे, और फिर इमरान खान को निकालना। तो ये अक्टूबर 2021 में जो ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब डॉलर से ऊपर थे स्टेट बैंक के और 6 अरब डॉलर से ऊपर थे प्राइवेट बैंकों के, आज स्टेट बैंक के रिजर्व सिर्फ 6 अरब डॉलर रह गए हैं। हमारे पास इंपोर्ट बिल 4 हफ्तों का नहीं है। 4 हफ्ते ये मुल्कों के लिए कोई अहमियत नहीं रखते। आपको पता है हमारा साल का कितना बिल है इंपोर्ट का? अगर ये जकड़े ना तो 70 से 80 अरब डॉलर बनता है, अभी भी 65 से 70 अरब डॉलर बनेगा। तो हमारे पास 4 हफ्तों की इंपोर्ट के पैसे नहीं हैं। इसमें भी हमें अरब ममालिक ने और दोस्त ममालिक ने पैसे रख के दिए हुए हैं, जो 6 अरब डॉलर भी पड़ा हुआ है। और अभी भी आज 22 तारीख है, क्रिसमस की छुट्टियां खत्म होंगी, फिर IMF रिव्यू के लिए आएगा, फिर वो कहीं पैसे देने की बात होगी। तो हो सकता है 15 जनवरी, हो सकता है जनवरी के भी आखिरी हफ्ते में IMF पैसे दे। अगर हमें 4 अरब डॉलर मिल भी जाता है, किसी दोस्त मुल्क से थोड़ा मिल जाता है, IMF से भी, वर्ल्ड बैंक से भी, फिर भी हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर 6 हफ्ते की इंपोर्ट्स के नहीं होंगे। यानी मुल्क टर्मोइल का शिकार रहेगा, मुल्क खराबी का शिकार रहेगा। और हमें 4 अरब डॉलर मजीद मिल जाती, जिनकी उम्मीद ये कर रहे हैं, तब भी जो इमरान खान ज़र मुबादला के ज़खायर छोड़ के गए थे उससे स्टिल कम होंगे। यानी कि हमारा पैंदा नीचे लगा हुआ ही नहीं है, और पैसा जितना डालते जा रहे हैं वो कुएं में बस बर्बाद होता जा रहा है। यह सूरत हाल है, और यह किया है इस मुल्क के साथ गद्दारी करके रजीम चेंज ऑपरेशन करने वालों ने। और उम्मीद क्या है कि जब अमेरिका को अड्डे दे देंगे, जब हवाई स्पेस दे देंगे, तो वो डॉलर आसानी से आते चले जाएंगे। बस ये उम्मीद है, इस उम्मीद पे कायम है कि अमेरिका हमें वेंटिलेटर लगा देगा तो हम चल जाएंगे। ये देखें, बिजनेस रिकॉर्डर ने S&P ग्लोबल की रेटिंग का ये खबर पोस्ट की है। इसमें उन्होंने क्या लिखा है ये जरा पढ़ें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान में सीवियर फ्लड्स भी आए हैं, एनर्जी और इन्फ्लेशन का भी मसला है, इंटरेस्ट रेट भी ग्लोबली बढ़े हैं। कंट्री ऑल्सो फेसेस एलिवेटेड पॉलिटिकल रिस्क विच मे अफेक्ट इट्स पॉलिसी ट्रेजेक्टरी ओवर द नेक्स्ट ईयर। यानी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, वो जो फैसले होंगे मुस्तकबिल में, उन पे असरअंदाज हो सकती हैं। ये है वो कहानी जिसको समझें कि S&P ग्लोबल भी ये कह रहा है कि क्योंकि सियासी तौर पे इस्तेहकाम नहीं है, वो फैसलों पे असरअंदाज होगा, जिसकी वजह से मीशत ज्यादा खराब होगी। यही बात तो इमरान खान कर रहे हैं, अब आलमी इदारे भी ये कर रहे हैं। किसी की बात तो मान जाएं, आप जितना मर्जी जोर लगा लें, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे मुल्क नहीं संभल सकता। बाकी अगर आप मुल्क से वफादार हैं तो आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे, अगर आपने रास्ता हल्क बगलोल वाला चुनना है तो कौम देख रही है आपकी एक एक हरकत को। अब गैरत के लिए खड़े तो होते, थोड़ी सी सख्ती आती है, अवाम बर्दाश्त कर लेती। क्या था, इमरान खान ने गैर मकबूल होना था ना, होने देते उसे, अगले इलेक्शन टाइम से होते। और एक और चीज अब आपको ऐड कर दूं, इन लोगों ने अब बयानिया बनाना शुरू किया है कि कंपनी न्यूट्रल है, लेकिन अदलिया के अंदर कुछ जजेस ऐसे बैठे हैं जो इमरान खान को नायल अगर करवा दिया हमने लोअर जुडिशरी से तो वो रहने नहीं देंगे नायल। अब ये बयानिया है। लेकिन शहबाज शरीफ के असिस्टेंट, स्पेशल असिस्टेंट थे ये, और अभी इन्होंने सिर्फ 1.5-2 महीने पहले इस्तीफा दिया है। इन्होंने 4-5 महीने ये स्पेशल असिस्टेंट रहे हैं शहबाज शरीफ के। इनकी ट्वीट पढ़ते हैं, आपको पता चल जाएगा कितने से न्यूट्रल हैं, जो न्यूट्रल अपने आप को कह रहे हैं कि इन्होंने साथ रह के, अंदर रह के इस हुकूमत PDM में सब देखा है। ये लिखते हैं, न्यूट्रल्स के न्यूट्रल होने की निशानियां, पाकिस्तान की 2 दर्जन जमातें यतीम हो जाएंगी, पीपल्स पार्टी और PMLN खत्म हो जाएंगी, पाकिस्तान में एक साथ 1 दर्जन FIR नहीं कटेंगी, सैकड़ों सहाफी बेरोजगार हो जाएंगे, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत जाएगा, पाकिस्तान की तरक्की का आगाज हो जाएगा। ये
واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ نیوٹرل نہیں ہے، لیکن بیانیہ یہ بنایا اور بلاول نے امریکہ میں بیٹھ کے یہ بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، لیکن نام نہیں لیا، لیکن کہا ہے کہ ایک ادارہ ہے جس پہ عمران خان کر رہا ہے، اور وہ 4-5 لوگ ایسے ہیں جو عمران خان کو نیلی سے بچا لیں گے۔ تو اب یہ سازش چل رہی ہے، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جتنا بھی ہم عمر عطا بندیال صاحب کو کہیں، جو عمران خان کو ابھی تک نیل نہیں کیا گیا، وہ شاید اس لیے نہیں کیا گیا کہ کیا اپیلوں میں بات جائے گی اور شاید اپر جوڈیشری اس نیلی کو ختم کر دے، شاید وہ نہیں مان رہے رجیم چینج آپریشن میں جو انہوں نے گناہ کر دیا ہے، اس پہ وہ مزید گناہ شاید جو عمران خان کو نیلی والا ہے، شاید، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہوں گے ہی ہوں گے، ہمیں کسی پہ اب اعتبار نہیں ہے، لیکن شاید وہ نہیں مان رہے، اس لیے کیس بھی لٹکائے ہوئے ہیں عمران خان کے ابھی تک، اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ کچھ لوگ ریٹائر ہو جائیں اور قاضی صاحب آ جائیں تو پھر ستہ خیر ہیں، اس لیے بھی الیکشن لیٹ کروانا چاہتے ہیں۔ پلان 2023 یاد رکھیں، نواز شریف کا کیس ختم ہوں گے، عمران خان کو نیل کیا جائے گا اور قاضی صاحب یہ سب کچھ کروائیں گے اور آپ کو کروا کے دکھائیں گے، مارک مائی ورڈ، یہ یاد رکھیے گا، انلیس کوئی میریکل ہو جائے اور ان کا کوئی دین ایمان جاگ اٹھے تو مجھے نہیں پتا، ورنہ وہ بندہ جو اسد طور کو ہلکی سی وہ لگی تھی ایجنسیوں نے کیا تھا یا جس نے بھی کیا تھا ہمیں تو نہیں پتا، تو اس کے گھر چلے گئے تھے بیوی سمیت، وہ ارشد شریف کی شہادت کے بعد بھی گھر نہیں گئے اس کے، وہ عمران خان کو گولیاں لگ گئی ان کے گھر نہیں گئے، فون تک نہیں کیا، تو وہ کتنے سے سویلین سپریمیسی کیسی کھڑے تھے یہ ہمیں پتا ہے، وہ کن کے اشاروں پہ چل رہے تھے یہ ہمیں پتا ہے، یہ سب رجیم چینج آپریشن کا حصہ ہیں، یہ سب عمران خان کے خلاف ایک مچ لارجر سازش کے چھوٹے چھوٹے مورے ہیں جو اپنی اپنی جگہ پہ رکھے جا رہے ہیں۔ سو آپ کے سامنے میں نے یہ رکھ دیا ہے، یہ غداری جو کی گئی ہے ملک سے، اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا عمران خان واقعی پنجاب میں الیکشن چاہتے ہیں؟ ناظرین، لوگ کہہ رہے ہیں جی کیوں نہیں فوری اسمبلیاں توڑیں؟ پنجاب اسمبلی توڑنا از مینز ٹو این اینڈ، وہ اینڈ کیا ہے کہ جنرل الیکشن ہو جائیں۔ عمران خان نے اچار ڈالنا ہے پنجاب کا الیکشن کروا کے، نہ عمران خان کی یہ سوچ ہے جنرلی کہ چلیں جی پنجاب میں حکومت آ جائے گی تو ہمارا اپنے بندے ہو جائیں گے۔ عمران خان اس طرح کا امپائروں کو ساتھ ملا کے کھیلنے والا بندہ نہیں ہے۔ دس از اے مینز ٹو این اینڈ، کہ اگر ہم یہ اسمبلیاں توڑیں گے تو یہ مجبور ہو جائیں گے وفاقی میں بھی الیکشن کروانے میں، بس اس کے لیے عمران خان دباؤ بڑھاتے جائیں گے جب تک کہ یہ مجبور نہیں ہو جاتا، کیونکہ یہ 2 اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو عمران خان کا بالکل یہ سوچ نہیں ہے، وہ 99% یہ سوچتے ہیں کہ وفاق میں بھی الیکشن کروانے پڑ جائیں گے، کوئی پاگل ہی ہوگا جو یہ 2 اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد وفاق میں الیکشن نہیں کوائے گا، یہ ہے سوچ، اور اس کے لیے عمران خان پریشر مسلسل بڑھاتے جا رہے ہیں، اور اس لیے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں قابل اعتراض کوئی فیک ویڈیو عمران خان کی نکالنے کے بارے میں خبریں چلائی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ پریشر وہ ریلیز کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان پیچھے ہٹ جائیں۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ کہاں تک جاتا ہے، لیکن اس پوائنٹ کو سمجھ لیں، عمران خان کے لیے پنجاب حکومت توڑنا اصل ایشو نہیں ہے، اصل ایشو جنرل الیکشن حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے جو بھی اسٹریٹجی ہوگی عمران خان کی، ٹارگٹ وہ ہے، اور عمران خان سنگل فوکس رکھنے والا بندہ ہے، جب وہ ایک چیز کو دماغ میں ڈال لیتا ہے وہ ہر طرح سے زور لگاتا ہے حاصل کرنے کے لیے۔ اب دیکھنا ہے کہ عمران خان کی اسٹریٹجی کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔